بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ وصلوات الرسول فصل علیہ مختلف الدبور والقبول وانشابت الفروع من الاصول ثم نسألک بما سنقول ومن السؤال ومن القبول۔ برادران اسلام، مثنوی شریف کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آج ہم اس سلسلے میں ایک اہم مضمون کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ مضمون ہمارے قارئین اور ہمارے سامعین کی سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک مثنوی کا سمجھنا بہرحال ہر انسان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ یہ بنیادی بات ہے جس کے ارد گرد مثنوی کا سارا فلسفہ یعنی گردش کر رہا ہے، اور وہ بنیادی بات جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ مثنوی شریف جو ہے یہ معرفت کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو دنیا کے تمام مفکرین نے تسلیم کیا ہے، بزرگان دین نے تسلیم کیا ہے کہ یہ معرفت کی ایک اعلیٰ ترین کتاب ہے، اور اس کے اندر یعنی دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کی دل نشین تشریح کی گئی ہے تاکہ ہر انسان کے لیے دینی اعمال کا بجا لانا آسان بن جائے۔ تو مثنوی شریف جو ہے وہ ساری کی ساری اس شعر کے گرد گھوم رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مقصد تخلیق کائنات کے متعلق فرماتا ہے کہ یومنون بالغیب میں باید مرا تاب بستم روزن فانی سرا، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ جو اتنا بڑا منصوبہ میں نے بنایا ہے اس کائنات سے لے کر انسان تک کا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کے ذریعے سے رب العالمین کی مشیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومنون بالغیب میں باید مرا، میں تو بندوں سے صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ یومنون بالغیب لائے، ایمان بالغیب۔ اس وقت ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں، قرآن کریم کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی سب سے پہلے ایمان بالغیب کے متعلق ہمیں دعوت دی جاتی ہے، لہٰذا اس ایمان بالغیب کو سمجھنا یہ ضروری بات ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کو آیے امانت کہتے ہیں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن فحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ تو لہذا اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ آئے امانت کیا چیز ہے، اور آئے امانت کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ، جب تک یہ آئے امانت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی انسان اپنے مقصد حیات سے تب تک بے خبر رہے گا کہ رب العالمین کی کیا مشیت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی مشیت کو مد نظر رکھنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کا عملی پروگرام بنانا ہے۔ تو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابتدا میں تمام مخلوق کو پیدا کر کے سامنے لایا، ان سے مخاطب ہوا اور کئی ایک باتوں سے پردہ اٹھایا۔ یہاں سے انسانوں کی ابتدائی ہسٹری شروع ہوتی ہے، تخلیق کا معاملہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنا ایک ارادہ ظاہر کیا کہ میں اپنی ذات کو چھپانا چاہتا ہوں اور ظاہر میں کسی کو نظر نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ کسی کو بظاہر کھلے طریقے سے پتہ نہیں چلے گا کہ کون مالک ہے اور کس کا مالک ہے۔ مخلوق کو بظاہر دور رہنا ہوگا جیسے وہ ایک اندھیرے میں ہے، لیکن انہیں اس ظلمت کو مٹانا ہوگا، اور میں گھات لگا کر ان کا نظارہ کر رہا ہوں گا، لیکن ان کا کمال یہ ہوگا کہ کیونکہ وہ مجھے اس گھات میں رہنے کے باوجود دریافت کریں۔ اس بات کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے سنا، خدا کے اس اعلان کو جنوں
اور انسانوں نے بھی سنا، سبوں کے سامنے اپنی مشیت ظاہر کر کے ایک بڑی خوشخبری سے بھی اپنی مخلوق کو آگاہ کیا کہ جو مخلوق چھپ کر رہنے کے باوجود مجھے دریافت کرے، اس کو میں کائنات کے سب سے بڑے انعام سے نوازوں گا۔ اللہ کا یہ اعلان زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں اور غیر متحرک اشیاء نے سنا، جنوں اور انسانوں نے سنا، لیکن انسان کے بغیر سبوں نے نہایت ہی ادب سے عرض کیا کہ اے اللہ، کون ہے جو ایسی بیجا جرت کرے؟ ایک طرف آپ اسے چھپ کر ہی روزی عطا کریں گے اور اس پر کوئی بھی چاہے اچھا ہو یا برا کچھ بھی کرنے کی اس کو آزادی ہوگی۔ ایسی صورتحال میں پھنس کر یہ ایک نہایت ہی مشکل امتحان ہوگا۔ اس میں پھنسنا ہماری صبر اور طاقت سے باہر ہے۔ سبوں نے اپنے مہربان دوست یعنی اللہ سے اس قسم کی جدائی کو برداشت کرنے کے متعلق اپنا عذر پیش کیا، اور مد نظر یہی بات تھی کہ اگر پیدا کرنے والا ہی چھپ کر رہے گا تو اس کو ڈھونڈنا کس کے ہمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست تقریر سن کر صرف انسان آگے بڑھا اور کائنات کے سب سے بڑے انعام کی لالچ میں آ کر آزمائش کے اس بوجھ کو اٹھانے پر تیار ہوا۔ اللہ کی اس مشیت پر انسان کا آگے بڑھنا اور اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کی ذمہ داری لینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس پر اللہ نے دیگر مخلوقات کے سامنے ایک طرح سے فکریہ انداز میں کہا کہ لو جی، یہ بندہ میری مشیت کا خریدار ہے، لیکن ذمہ داری لے کر اگر ابن آدم اس کو نبھانے میں کامیاب نہ ہوا تو اس کے پیش نظر اس کو ظلماً جہولا کے خطاب سے بھی نوازا، کیونکہ آقا سے دور پڑھ کر تاریکیوں میں بھٹکنا کوئی معمولی عہد و پیمان نہیں تھا، اور پھر ان اندھیریوں میں بھٹک کر اپنے آقا کو تلاش کرتے رہنا کوئی کھیل تماشا نہیں تھا۔ اس کے خوف کو دل میں بٹھاتے ہوئے اس کے وعدوں پر جیتتے ہوئے زندگی گزارنا جان جوکھوں کا کام تھا، لیکن انسان چونکہ اس قسم کی پرخطر ذمہ داری سر پر لینے کے لیے تیار ہوا، لہذا اللہ نے انسان کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ اب تجھے اس دیگر پیدائش پر فوقیت حاصل ہے، اور ان سب کو تیری ماتحتی میں رکھوں گا، اور سب دیگر مخلوقات تمہاری تابع ہوگی۔ اس کو مخول نہیں سمجھنا۔ انسان کو خبردار کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میری تلاش اور جستجو کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں آگ میں جلا دوں گا۔ بگاڑ کا طور طریقہ اختیار نہ کرنا، میری مصنوعات کو خدا کا درجہ نہ دینا، مثلا چاندی، سونا، سورج اور چاند وغیرہ، میرا شریک کسی کو نہ بنانا۔ انسان نے اس سب پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور اللہ نے ساری دیگر مخلوقات کو اس پر گواہ بنایا۔ انسان سے پہلے چونکہ ملائکہ وجود میں آئے تھے اور خاموشی کے ساتھ اللہ کی تابع داری میں مصروف تھے، انہوں نے شور اٹھایا کہ اے اللہ، کہیں یہ مٹی کا پتلا دنیا کو آلام و مصائب سے نہ بھر دے اور فساد برپا نہ کرے۔ ہم چونکہ حضور کے غلام نہایت ہی مطیع اور فرمانبردار ہیں، لہذا ہم کو ہی ذکر و فکر کی اس ڈیوٹی پر معمور فرما دیجیے جو ہم بہت پہلے سے جناب کی بارگاہ میں انجام دے رہے ہیں۔ فرشتوں کا ایک خدشہ چونکہ بالکل بے حقیقت بھی نہ تھا، کیونکہ بعد میں سبوں نے دیکھا کہ واقعی انسانیت کے مختلف ادوار میں انسانوں کی اکثریت نے دنیا کو خون خرابی سے بھر دیا، لیکن فرشتے چونکہ اللہ رب العزت کے اصل منشا سے باخبر نہ تھے، وہ انسانوں کو اور ان کے افعال و اطوار کو ان کی اکثریت کے لحاظ سے دیکھ رہے تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ تم اس بات کو نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ انسانوں کا اتنا بڑا ہجوم اصل میں ہمارا مطلوب نہیں ہے، بلکہ چن چن کر صرف وہی افراد مطلوب ہیں جو اس آزمائش میں پوری اتریں گے اور بظاہر میری غیر موجودگی میں میرا خوف اور مجھ ہی سے امید باندھ کر خلافت و نیابت کا بوجھ اٹھائیں گے۔ ان کو ہی چن چن کر جنت میں پہنچانا مطلوب ہے، اور جو ظاہر میں تو اس وقت اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کا وعدہ کر رہے ہیں اور پھر اپنے وعدے سے بے فکر بن جائیں گے، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا کر ہی رہوں گا، اور اس طرح اپنی مشیت کو پورا کروں گا کہ صالحین سے جنت سجاؤں گا اور بغاوت کرنے والوں کو اپنی شان قہریت کے تحت جہنم رسید کروں گا۔ لہذا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اور آپ کو بجز رضا و تسلیم کے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کرنی چاہیے۔ صالحین اور غیر صالحین کا سارا منظر اس دنیا میں مشاہدہ کر کے جب میں چاہوں گا تب اس دنیا کو زیر و زبر کروں گا اور اپنی
جوالی و جلالی شان کا اظہار کروں گا۔ خدا کی یہ تقریر سن کر کائنات کا ذرہ ذرہ حیرت میں ڈوب گیا۔ کائنات کے خالق و مالک نے حکم دیا کہ اب اس آدم کے آگے سجدہ کرو۔ سبوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک نہ ماننے والا کھڑا رہا اور اس نے سجدہ نہ کیا۔ خدا نے فرمایا کہ جلدی سجدہ کرو۔ یہ ابلیس جن تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ مجھے کچھ گزارشات کرنے کی مہلت دیجیے اور فوری طور ہلاک کرنے سے بچنے کی مہلت عطا فرما دیجیے، تاکہ میں دل کی بات بلا کسی خوف و خطر کے عرض کر سکوں۔ میں حضور کا ایک نہایت ہی قدیم عبادت گزار ہوں، ذرا میری گزشتہ عبادت کو بھی یاد فرما دیجیے۔ اگرچہ میرا کلام ایک ناروا حجت ہے، اس کے باوجود اپنی عطا سے کچھ میرے حال پر مہربانی فرما دیجیے۔ خدا نے فرمایا کہ جلدی اپنے دل کی بات ظاہر کرو، ورنہ میں روگردانی کرنے کی پاداش میں تمہارے کان اکھاڑوں گا۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا کہ مجھے آپ کا پہلا حکم یہی تھا کہ وہ کافر ہے جو میرے بغیر کسی اور کو سجدہ کرے۔ اب جب آپ مجھے دوسرا حکم دے رہے ہیں، مجھے اس کے معنی و مطلب سے آگاہ فرما دیجیے۔ میں دوہری مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پھر بات یہ بھی ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، کیا آگ مٹی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گی؟ اللہ نے فرمایا تمہارا دریافت کرنا بالکل نامناسب ہے۔ کیا تم نے میری تقریر جو سبوں کے سامنے کی نہ سنی کہ میں ان باتوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو؟ ابلیس کے ساتھ مکالمے کو ختم کرتے ہوئے اللہ کی پاک ذات نے مجھے خلت خلافت سے نوازا، مجھے زمین و آسمان پر فوقیت عطا کی، پانی، آگ اور ہوا پر اختیار دیا کہ تو آگ کو استعمال کر کے طرح طرح کی نعمتیں پکائے گا، اور اگر اسی آگ کا غلط استعمال کرنا چاہے گا تو ایک دیا سلائی سے ایک دنیا کو راکھ میں بدل دے گا۔ ہوا پر ایسی حکمرانی عطا کی کہ دوسرے عناصر کی مدد سے ہوا کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں، مثلا ہوائی جہاز وغیرہ کے ذریعے سے پانی سے پھولوں اور کانٹوں کو تازہ کر سکتا ہوں، یا اس کے برعکس پانی کی ایک بوند کے لیے کسی کو تڑپا کر مار بھی سکتا ہوں۔ مٹی پر یہ اختیار دیا کہ اس سے میوے اور اناج حاصل کروں، یا اسی کو رزاق مان کر دھرتی ماتا ہی کی پوجا پاٹ کروں۔ جڑی بوٹیوں سے چاہوں تو اعلیٰ قسم کی ادویات تیار کر سکوں، یا ان سے وہ زہر بنا لوں جو دوسروں کی جان لے لے۔ لوہے پر یہ اختیار دیا کہ کاٹنے والی شمشیر بناؤں، یا اس کے برعکس خدا کے فرمانبردار بندوں کو ہی ماروں، یا امانت میں خیانت کرنے والوں کو ماروں۔ اگر اس عطائی طاقت سے چاہوں تو خدا کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کو ماروں، یا چاہوں تو خدا کے فرمانبردار بندوں کے ہی سر جدا کروں۔ بنائی ہوئی شمشیر کو کچھ بھی اختیار نہیں کہ وہ میرے حکم و ارادہ سے روگردانی کرے، چاہے میں مارنے میں حق بجانب ہوں یا ناحق پر ہوں۔ مجھے لسانی قوت عطا کی، بول چال کا اختیار دیا، مجھے سچ بولنے کا اختیار بھی دیا تاکہ سب سے اعلیٰ پالنہار کی تعریف کروں، یا اسی کے بھیجے ہوئے دین و مذہب پر حملہ کروں۔ پوری کائنات میں زبان سے بولنے کا اختیار مجھے دیا گیا، مگر یہ لسانی طاقت مجھے اس لیے عطا کی گئی ہے کہ میں دنیا میں اس بات کی گواہی دوں کہ میرا پالنہار سب سے اونچا اور سب سے بڑا ہے۔ اتنی طاقتوں کا مالک بنانے کے بعد اگر میں اس کو اپنے خالق و مالک کی طرف سے عطا کردہ عزت و اکرام سمجھوں تو میں نے بازی جیت لی اور مجھے اپنے مطلب کو پانے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ان عطائی قوتوں کے احسان کو بھول کر اگر میں اپنے آپ کو کسی کا نائب نہ سمجھوں بلکہ ایک آزاد آقا کی طرح اپنے آپ کو تصور کروں تو مجھ سے زیادہ اور کوئی نقصان میں پڑنے والا نہیں ہے۔ دیگر مخلوقات نے عرض کیا کہ اے جہانوں کے خدا، آپ سارے پیدا کرنے والوں سے بہتر پیدا کرنے والے ہیں۔ آپ نے پیاری شکل کا انسان پیدا کیا، بقیہ سب کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا۔ ہماری ایک استدعا بھی سن لیجئے۔ اگر ایسی صفات کا انسان بہرے قانون والا بنے گا اور کتاب سن کر اس کو یاد نہ کرے گا تو چونکہ آپ قانوناً رحمان و رحیم بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بھی آپ ایسے رحیم و کریم بن جائیں گے حساب لینے کے بغیر ہی اور کسوٹی پر پرکھے بغیر ہی اس کو چھوڑ دیں گے، اور اس طرح ہماری ساری خدمت ضائع ہو جائے گی۔ فرمانبردار کائنات کی یہ سنجیدہ بات سن کر میں کانپنے لگا، اور اسی دوران میرے مالک نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھتے ہو کہ کائنات کس درجہ آپ کی رقیب بنی ہوئی ہے۔ اگرچہ میں اپنے ہی قانون کے مطابق قیامت کے روز حساب لینے والا ہوں، اور وہ قانون میں نے خود ہی وضع کیا ہے اور لکھ کر خوش بھی ہوا ہے، لیکن تمہاری قسمت اور عزت کی شان کو دیکھ کر انہیں رشک آتا ہے اور یہ بے ضرورت بات کہی۔ مالک نے کہا
پھر تاکیداً فرمایا کہ اچھی طرح دیکھ اور ان باتوں کو سن خبردار ہو جا، اور غیب میں جا کر وعدہ خلافی نہ کرنا، ہوش و حواس سے کام لینا۔ میں قیامت کے دن اعلیٰ پایا کی عدالت قائم کروں گا، نہ تم پر کسی کو تہمت لگانے کی ہمت ہوگی اور نہیں کوئی تمہارا بے جا سفارشی ہوگا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ میری اجازت سے کوئی سفارش کرے، لیکن عمومی طور سے قانونی بات یہی ہے کہ کوئی خواہ مخواہ کی تہمت تیرے اوپر نہ باندھے گا، نہ آپ کے خلاف کوئی چغل خوری کرے گا۔ اگر نیکی کا پلڑا باری ہوگا اور زمین کے ساتھ لگ جائے، یاد رکھنا تب تو تم جیت گئے اور تم عقل مند اور ماننے والوں میں سے شمار ہوگے۔ حکم ہوگا اب اپنی نیکیوں کا کھاتا دائیں ہاتھ میں لے لو، حوریں تیری منتظر ہے، مٹھیاں بند کر کے دوڑو۔ اگر برے کرتوت غالب آ گئے اور وہی پلڑا جھک گیا تو سمجھ لینا تمہاری حالت ایسی ہار سے بہت بری ہوگی۔ تو اسے کہا جائے گا کہ نکالو بایاں ہاتھ اور اپنے برے کرتوتوں کا کھاتا پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں لے لو، آگ تمہاری منتظر ہے۔ اپنے آپ کو بھی کہیں چھپا کر یہ اعمال نامہ دکھاؤ۔ ہائے افسوس اس وقت میں دیگر مخلوق کے سامنے نہایت ہی شرمندہ اور غمگین ہوگا۔ میری جو گت بن جائے گی اس کو دیکھ کر میرے ماتھے پر شکن نمودار ہوں گے۔ وہ فرشتے کس قدر خوش ہوں گے جنہوں نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ یہ انسان فسادی اور خون خرابہ ثابت ہوگا۔ ابلیس خوش ہو جائے گا کہ انسان ہارا اور اپنی شکایت دہرائے گا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ انسان کم عقل ہے۔ ایسی صورتحال میں کون ہوگا جو میری سفارش کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ اس وقت کا یہ وعدہ اچھی طرح یاد رکھو تاکہ حساب کرنے کے وقت تمہارا کوئی گلہ نہ رہے۔ جو کوئی قیامت کے دن وعدہ خلاف ثابت ہوگا، چاہے وہ عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے، اور جو کوئی مشرک ثابت ہوگا ان کا ٹھکانہ بلا شک و شبہ آگ ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایماندار جو اپنی نافرمانیوں سے واپس لوٹ کر سچے دل سے توبہ کریں گے اور نافرمانوں کے طور طریقے چھوڑ کر میری طرف لوٹیں گے اور بزبان حال اعتراف کریں گے کہ اے اللہ، اپنی کمزوریوں کے باعث ہم کبھی اس طرف گئے اور کبھی اس طرف، آپ سے دوری اختیار کر کے ظلماً جہولہ کی میراث میں پھنس کر نفس اور شیطان کے دھوکہ میں آئے، لیکن تیرے فضل نے ہماری دستگیری فرمائی اور ہمیں بات کی سوجھ بوجھ نصیب ہوئی کہ ہم اپنی جان کے دشمنوں کی تابع داری ہی کرتے ہیں۔ اپنے گزشتہ بے ادبی سے پھر کر واپس آئے، اب تو ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر، کیونکہ ندامت کی آگ سے ہمارا جسم جل گیا ہے۔ تیری دستگیری سے ہماری آنکھوں میں روشنی آئی اور تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ یاد آیا۔ اب تو ہماری حالت زار پر رحم فرما کہ ہم ٹوٹے ہوئے دل لے کر آپ کی خدمت میں شرمندہ رو حاضر ہیں۔ ایسے شرمندہ اقراری مجرموں کی رکت آمیز گفتگو پر مجھے رحم آئے گا، جو اگرچہ وہ بہت دیر سے ہی راہ نجات کی طرف لوٹے ہوں گے، پھر بھی اس قسم کے لوگوں کو وہ حقوق جو میری طرف سے ان پر آئے تھے معاف کروں گا۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے، جس کی طرف اسی دنیا میں دھیان دے کر اس کا سدباب کرنا چاہیے، وگرنہ یہ ایک فتنہ بن کر قیامت کے روز گلے میں لٹکے گا۔ مراد ماں نصیحت بود کر دیں، حوالت با خدا کر دیں مرفتیم۔ ترجمہ ہماری خواہش یہ تھی کہ تجھے نصیحت کریں، وہ تو ہو گئی، اب تجھے خدا کے حوالے کرتے ہیں اور تم سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ختم شد۔ برادران اسلام، یہ ہے وہ بنیادی یعنی بات جس کا منشا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ظاہر کیا ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم میں ایک آیت موجود ہے جسے آیہ امانت کہتے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو انسان کو ان آیتوں کی روشنی میں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ انسان اس دنیا کے اندر یعنی یوں ہی بیکار پیدا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، انسان کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ یا تو وہ کائنات کا سب سے بڑا انعام پانے والا ہے، یا تو کائنات کا سب سے زبردست، کائنات کے اندر سب سے زیادہ سخت سزا اس انسان کو دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جتنے بھی دنیا کے اندر آئے، ان کی نیندیں اڑ گئی، صحابہ کرام کی نیندیں اڑ گئی، اولیاء کرام کی نیندیں اڑ گئی، لیکن بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم معمولی مسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ امت کبھی نہیں جڑ جائے گی۔ ہمیں اس بات پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا کیا کریشن پلان ہے جس کا تھوڑا سا خلاصہ ہم نے ابھی بیان کیا۔
ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھیں اور اس کی گادان بار بار اپنے ذہن میں کرتے رہیں، تاکہ ہم قیامت کے دن رسوا نہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ ہیں چند ایسی باتیں جن کو مثنوی شریف کے دروس میں آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں ڈیزائن کیا ہے، انسانوں کو کیوں بنایا ہے، کائنات کو کیوں بنایا ہے۔ یہ کوئی بے مقصد اور بے ہنگم یعنی کوئی کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے ارادے اور مشیت کے تحت اس سارے نظام کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آسمانی کتابوں کو اور مثنوی شریف کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔